کسی نے اسلام سیکھنا ہے، محبوب پیغمبر کی شریعت سیکھنی ہے، اپنا ہاتھ دراز کر کے کوئی بندہ بتائے تو صحیح کہ میں 100% شریعت محمدی کا پابند ہوں۔ داتا جی کا غلامی رسولی ایسی ہوا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ایسے ہوا کرتے تھے کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ نے میری امت کے مردوں پہ سونا حرام کر دیا ہے۔ وہ صحابی جو اتفاق سے اس وقت انہوں نے وہ بات سنی نہیں، وہ مدینے میں موجود نہیں تھے، چند دنوں کے بعد محبوب پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے دوبارہ منع نہیں کیا، کیونکہ میرے نبی کو پتہ تھا کہ جو سچے عاشق ہوتے ہیں، جو سچے غلام ہوتے ہیں، جو سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں دوسری مرتبہ کہنا نہیں پڑتا، انہیں بار بار کہنا نہیں پڑتا، وہ ایک مرتبہ سن لیتے ہیں، اس بات کو اپنے دل و دماغ کے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، طاری کر لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے غصے سے دیکھا، صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ آقا علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری ہے، کیونکہ صحابی نے وہ چیز جو اللہ نے حرام کر دی تھی وہ پہنی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، صحابہ نے اسے کہا اللہ کے بندے تمہیں نہیں پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونا امت محمدیہ کے مردوں پہ حرام کر دیا ہے؟ کہا یار مجھے تو نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں فلاں ملک تجارت کے لیے جاتا ہوں، کئی دنوں کے بعد آیا ہوں، میں نے یہ بات واقعی نہیں سنی، فوراً اتاری پھینک دی۔ صحابہ کہنے لگے او یار تو نے بات پوری سنی نہیں، تو نے پوری بات سمجھی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سونا مردوں پہ حرام ہے، اسے اٹھاؤ اپنے گھر کی خواتین کو دے دو۔ لیکن میرے نبی سے سچی محبت کرنے والے کا انداز دیکھیے، کہا جس چیز سے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام میرے اوپر ناراض ہوئے ہیں، اب یہ قطعاً میرے لیے جائز نہیں ہے اس چیز کو میرے گھر کی خواتین بھی استعمال کریں، کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی کھری محبت تھی۔ ذات ذکر آج میں دین کو ماننا تو چاہتا ہوں لیکن اپنی شرائط کے مطابق، آج میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں، میں شریعت کا جو ہے کاربند بننا چاہتا ہوں، لیکن افسوس کہ اپنی شرائط کے مطابق کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے مگر ایسے ہوگا چونکہ چنانچہ، ذات ذکر یہ ساری باتیں دین اسلام کے اندر منع حرام ہیں۔ امت محمدی سے پہلے جن قوموں نے مطالبے کیے ہیں انہوں نے پھر حق کو تسلیم تو نہیں کیا، جو معجزات مانگتے رہے، جو مطالبات مانگتے رہے کہ ہمارے سامنے اونٹنی پہاڑ سے نکلے، ہمارے سامنے یہ لاٹھی سانپ بن جائے، ہمارے سامنے ید بیضا پیش کیا جائے، ہمارے سامنے مردوں کو زندہ کیا جائے، یہ سارے معجزات جنہوں نے مانگے، ذات ذکر انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ حق کو وہی تسلیم کرتا ہے جو دل و جان سے عزیز سمجھتا ہے، دل و جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بھی تو یہ کہا ہے کیا لوگوں، جب تک تم اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان، ذات ذکر جس کے اندر میری خواہشات بھی موجود ہیں، میری آرزوئیں موجود ہیں، میری تمنائیں موجود ہیں، میرے احساسات و جذبات موجود ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ کہا جب تک ساری کائنات سے بڑھ کے لوگوں تم مجھے عزیز نہ سمجھ لو، میرے ساتھ محبت نہ کر لو، میرے ساتھ عقیدت الفت نہ کر لو، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث، میرے نبی کا بالکل صحیح فرمان۔ تو ذات ذکر آج ہر مسلمان اس چیز کا دعوے دار ہے کہ مجھے نبی سے عشق ہے، مجھے نبی سے محبت ہے، عقیدت ہے، الفت ہے، لیکن کبھی میں نے اس ترازو کے اندر اپنا وزن کر کے تو دیکھا نہیں، اس پیرامیٹر کے اندر کبھی میں نے اپنی پیمائش کر کے تو نہیں دیکھی کہ میرے اندر کتنی سنت مصطفیٰ جھلک رہی ہیں، میرے جسم کے اندر، میرے اعمال کے اندر، میرے بولنے میں، میرے دیکھنے میں، میرے سننے میں، میری خواہشات میں کتنی محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنتیں دکھائی دیتی ہیں۔ ہر بندے کو اپنا حساب خود لینا ہے اور اپنا جائزہ خود لے کے بتانا ہے کہ میرے اندر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کس درجے کی موجود ہے۔ ذات ذکر
اگر آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ عرش والے کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، جو عین ایمان ہے، جس دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان، محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عرش والے کی محبت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کم ہو جائے، کہتے جی وقار اس کا ایمان غارت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن وضو کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے ایک ساتھی آقا علیہ السلام کے وضو کے قطرے جو زمین پہ گر رہے تھے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ پکڑ پکڑ کے اپنے بدن پہ لگا رہے تھے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک برتن کے اندر محفوظ کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا وہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیسا جاتا جی وقار آج ہمیں عقیدت کے نام پہ کہا جاتا ہے کہ محبت میں سب کچھ جائز ہے، جاتا جی وقار یہ سب سے بڑا جو ہے غلط جملہ ہے کہ محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے محبت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ہر چیز کے آداب بتائے ہیں، ہر چیز کے قواعد، قوانین اور اصول بتا فرمائے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ محبت کے اندر سب کچھ جائز ہو؟ اب یہ صحابی بھی محبت میں آ کے ایسا کر رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ محبت جو آپ کے ساتھ ہے اب وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ میری جو ہے غیرت وہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ پانی جس نے آپ کے پاک بدن کو چھوا ہے وہ زمین پہ گرے۔ یہ عقیدت کی بات تھی، الفت اور محبت کی بات تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا کہ لوگوں اگر تم میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو میری سنت کے ساتھ محبت کر لو، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ من احب سنتی فقط احبنی، بات کا آغاز یہیں سے کیا، اگر میری ذات کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ جنت میں پڑوس چاہتے ہو، تو پھر میری سنت کے ساتھ محبت کرنی ہوگی، میرے طریقے کے ساتھ محبت کرنی ہوگی، میرا اصول اور طریقہ اسے عزیز سمجھنا ہوگا، اس کے ساتھ محبت کرنی ہوگی۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے اگر تم نے میری سنت کے ساتھ محبت کر لی تو گویا کہ تم نے میرے ساتھ محبت کر لی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو گویا کہا جاتا ہے جی وقار محبت جو ہے عین ایمان ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے اور سوال فرمایا متی الساعہ، آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کا بڑا ایک ہولناک دن رونما ہونے والا ہے، اتنا ہیبت ناک کہ جس دن شیر خوار بچے، دودھ پینے والے بچے اس دن کی ہیبت اور خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے، جس دن ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بھائی اپنے بھائی کو نہیں پہچانے گا، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوگا رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اللہ بس میرے اوپر رحم کر دے۔ آقا بتائیے وہ دن کب آنے والا ہے؟ تو محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی دیا تھا، ساتھ حکمت بھی دی تھی، تو یہ بتانا ضروری نہیں تھا کہ وہ دن کب ہے، یہ بتانا ضروری تھا کہ اس دن کے لیے تیاری کتنی ہے۔ فرمایا ما اعددت لہا، بتاؤ تم نے اس دن کے لیے تیاری کیا کی ہے، ما اعددت لہا۔ اب صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، سارا دن محنت مشقت میں گزر جاتا ہے، زیادہ وقت نہیں ملتا کہ زیادہ کثرت کے ساتھ فرض نماز کے علاوہ نوافل بھی پڑھ سکوں، بڑی مشکل سے وقت نکال کے فرض پڑھتا ہوں، فرض نہیں چھوڑتا۔ آج ہمیں تو فرض پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے، اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے۔ فرمایا بڑی مشکل سے رمضان کے روزے رکھتا ہوں، نفلی روزے رکھنے کی ہمت سخت نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، زیادہ صدقہ و خیرات بھی نہیں کر سکتا۔ گویا کہ مجھے اپنے ماضی کے اندر، اپنے اعمال کے اندر کوئی ایسا بڑا کارنامہ نظر نہیں آ رہا جس کے اوپر میں بھروسہ کر سکوں کہ میرا یہ عمل میرے لیے جہنم سے نجات کا اور جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن یا رسول اللہ ایک عمل ہے، پتہ نہیں میرے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے کہ نہیں، انی احب اللہ و رسولہ، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت بڑی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بھی اصول بتا دیا اور میرے اور آپ کے لیے مسلم قانون بنا دیا، المرء مع من احبا، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان حقیقی معنوں میں جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب حضرت جی وقار میں نے اور آپ نے خود دیکھنا ہے
کہ میری محبت صحیح معنوں میں صرف دعویٰ نہیں، صرف نعرہ نہیں، صرف جلسے جلوس کی حد تک نہیں، ذات جلوکار میں نے اپنے اعمال سے بتانا ہے کہ میری محبت یہود و نصارہ کے ساتھ ہے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر میری زبان کے اندر صداقت ہے، میری نگاہوں میں شرم و حیا ہے، میرے کانوں نے کبھی بےہودہ کلام نہیں سنا، میرے دل کے اندر جو ہے کبھی بےہودہ وسوسے پیدا نہیں ہوئے، میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا ہوں، ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں، ہمیشہ جو ہے لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرتا، میری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، ذات جلوکار اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی علیہ السلام کا سچا عاشق ہوں۔ اب پیمانہ ہر بندے کے سامنے ہے، ترازو ہر بندے کے سامنے ہے، ورنہ جیسا کہ سورۃ الغاشیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ ایسے لوگ دربار الہی میں پیش کیے جائیں گے جو تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، ایسی بات نہیں کہ دنیا میں کچھ کیا نہیں، دنیا میں بڑی محنت کی ہے، لیکن ان کی وہ محنت جو ہے بالکل رائگاں اور فضول ہے۔ جیسے ایک بندے نے جانا لاہور ہے اور گاڑی اس نے راول پنڈی کی پکڑی ہے، ذات جلوکار وہ منزل پہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہر عقل مند آدمی اسے کہے گا کہ یہ بیوقوفی والا عمل ہے۔ اسی طرح ذات جلوکار اگر میں نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اگر میں آقا کی پیروی نہیں کرتا، آقا کی بات نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں عقیدت، محبت، الفت اسی شخص کو ہے جو اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زبانی ساری کائنات کے لوگوں کو بتا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لوگو اگر چاہتے ہو اللہ کے ساتھ محبت کرو، اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت کرو، فاتبعونی، محبوب پیغمبر کی بات ماننا شروع کر دو، یحببکم اللہ، پھر عرش والا تمہارے ساتھ محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سارے گناہوں کو اپنی رحمت کے ذریعے دھو ڈالے گا۔ لیکن اگر نہیں مانو گے، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اگلی آیت کریمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، گھر میں جا کے بیٹھ کے خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، نبی ان کو بتا دیجئے، اللہ تھوڑا ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں کہ میری اور میرے محبوب پیغمبر کی بات مانو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس بات کو نہیں مانتے، اگر ہٹ درمی کرتے ہو، اپنی خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہو، اپنی آرزوؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، درم و دینار اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو آگے حضرت جلوکار میں اور آپ اپنی اصلاح کر لیں، وہ صراط مستقیم جس کی ہدایت کی ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کا رستہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا، فاتبعونی، صرف ایک بات پلے باندھنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں صحیح معنوں میں اپنی اور اپنے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے